بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج پنجاب حکومت کا اخبار میں اشتہار لگا ہوا ہے آدھے پیج کا۔ اگر آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ڈان اخبار ہے۔ اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ بارش برسی مگر زندگی نہ رکی کیونکہ پنجاب تیار تھا، اور پھر نیچے تصویریں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی کارکردگی کی، جس میں وہ پانی نکالتے ہوئے عملہ نظر آ رہا ہے اور کچرا اٹھاتے ہوئے عملہ نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ کریڈٹ لے رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر پی ڈی اے میں پنجاب نے نکاسی آپ کو ممکن بنایا۔ یعنی بارش برسی مگر زندگی نہ رکی کیونکہ پنجاب تیار تھا، یہ مریم نواز کا دعویٰ ہے۔ اب این ڈی اے میں کے کل کے فگر ہیں کہ 54 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، پی ڈی اے میں کے فگر ہیں کہ 63 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں زندگی نہیں رکی، تو پھر یہ کیا جو اخبارات میں فگر آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں، این ڈی اے میں کے، بلکہ جو پی ڈی اے میں ہے، این ڈی اے میں ہے، اس کے تو سرکاری این ڈی اے میں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ 54 افراد کی 24 گھنٹے میں 54 افراد کی اموات کی تصدیق کی ہے کہ 54 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بارش برسی مگر زندگی نہ رکی۔ تو حیران کن طور پر 54 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی رکی نہیں ہے۔ تو یہ یا تو یہ دعویٰ غلط ہے یا پھر وہ فگرز غلط ہیں جو این ڈی اے میں دے رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف پی ڈی اے میں 63 افراد کہہ رہا ہے کہ 63 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کل ویب سائٹس پہ 63 افراد کی فگر، 24 گھنٹے میں 63 افراد کے جاں بحق ہونے کی فگر جو ہے وہ پرنٹ ہوتی رہی سارا دن۔ اچھا، حیران کن طور پر حکومت کا حال یہ ہے کہ جب میں نے ڈاکٹر رضوان نصیر سے پوچھا کہ کتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا 8 افراد پورے پنجاب میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر رضوان کے پاس جو 1122 کے سیکٹری ہیں، اس کی 1122 کا جو ادارہ ہے، اس کے سیکٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس فگرز ہیں اس میں تو 8 تعداد ہے جاں بحق افراد کی۔ این ڈی اے میں کہہ رہا ہے کہ 54 افراد ہیں، پی ڈی اے میں کہہ رہا ہے 63 افراد۔ اچھا، پھر حکومتی کارکردگی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ فگر ہی نہیں ہے کہ کتنی ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ کل سرکاری ادارے کوٹ کرتے رہے، یعنی خود 1122 کوٹ کرتا رہا کہ 423 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ 423 ملی میٹر بارش ہو گئی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، 423 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ میں نے جب ڈی جی میٹ سے پوچھا کہ کتنی بارش ہوئی ہے تو ڈی جی میٹ نے مجھے بتایا کہ سب غلط فگر کوٹ کر رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ 423 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فگر دینے والا ادارہ میں ہوں، دراصل میں نے بتانا ہے کہ کتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 423 ملی میٹر بارش تو ہوئی نہیں ہے، یہ تو 242 ملی میٹر بارش ہوئی۔ تو سرکاری اعداد و شمار خود آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ڈی جی میٹ کہتے ہیں، میٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ 242 ملی میٹر بارش ہوئی، یعنی آپ دراصل 423 کیوں کہہ رہے ہیں؟ حکومت 423 کیوں کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ یہ جو 63 اموات ہوئی ہیں، دراصل یہ 63 اموات اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ 423 ملی میٹر بارش ہو گئی اور کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے۔ ڈی جی میٹ کہتے ہیں کوئی کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا، کوئی کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا۔ ہاں، معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، ہاں کچھ نالے بپھر گئے، نالا لئی میں پانی چڑھ گیا، اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ نالا لئی جو تھا اس میں اس کے اطراف لوگوں کو وارن کرنے کے لیے وہ ایک باجا سا بجایا جا رہا تھا، وہ کیمے کی مشین کی طرح۔ یعنی ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ ایٹمی ملک ہے، اور لوگوں کو وارن کرنے کے لیے جو الارم بجایا جا رہا ہے وہ یوں کر کے باجا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بجایا جا رہا ہے۔ تو حکومت کا ایک طرف حال یہ ہے کہ پنڈی میں لوگوں کو الارم دینے کے لیے کوئی پراپر نظام موجود نہیں ہے، اور حکومت کے پاس صحیح اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، متضاد خبریں۔ حکومت کے پاس یہ فگرز نہیں ہے کہ کتنی بارش ہوئی ہے، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہم تیار تھے، بارش برسی مگر زندگی نہ رکی۔ 63 خاندانوں کی زندگی رک گئی ہے، 63 لوگ جو موت کے منہ میں گئے ہیں ان کے خاندانوں کی زندگی رک گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارش برسی مگر زندگی نہ رکی، تو مجھے اس اشتہار کی، اس دعوے کی سمجھ نہیں آئی۔ یا تو یہ جھوٹ پر مبنی دعویٰ ہے یا لا علمی کی بنیاد پر چھاپا گیا اشتہار ہے، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ دوسری طرف آج بڑی دلچسپ خبر میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، یہ میرے ہاتھ میں کون سے اخبار میں چھپی ہوئی ہے؟ 92 میں غالباً، جی ہاں 92 میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ انصاف کے بغیر کسی قوم کی تقدیر روشن نہیں ہو سکتی، مریم نواز۔ سبحان اللہ، کیا میں تبصرہ کروں اس پہ؟ انصاف کے بغیر کسی قوم کی تقدیر روشن نہیں ہو سکتی۔
پاکستان میں عدالتیں 140ویں نمبر پر ہیں اور شاید اب اگر کرایا جائے تو آخری نمبر پر آئیں گے جو عدالتوں کا اس وقت حال ہے. اور یہ حال اسی حکومت نے کیا ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے من مرضی کے ججز کو لگانا. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پرانی بات ہے. سجاد علی شاہ کو گھر بھیجنا, یہاں پر ملک صاحب سے گزارش کرنا کہ ملک صاحب, میاں صاحب کی خواہش ہے کہ 10 سال بیوی کو سزا ہونی چاہیے. تو یہاں پر ججز کو کنٹرول کرنے کی جو روایت ہے, اور پھر افتخار چودھری کے لیے پوری تحریک چلانا اس کی بحالی کے لیے تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے, اور پھر افتخار چودھری نے کی بھی, آپ کے سیاسی عزائم کے کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا بھی, افتخار چودھری صاحب نے. تو جہاں ایک طرف ہم یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے بغیر کسی قوم کی تقدیر روشن نہیں ہو سکتی, اور دوسری طرف انصاف کے نظام کو تباہ کرنے کا جو حال, یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو سی سی ڈی کے تھرو ہو رہا ہے, پنجاب میں جو سی سی ڈی کے تھرو ہو رہا ہے, جس طرح سے ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں, میں تو حیران رہ گیا اس وقت آج کی ایک عدالتی کارروائی دیکھ کے. اور بلکہ کل مجھے کوئی بتا رہا تھا, میں نے اس کے مجھے سیالکوٹ سے کسی نے بتایا, مہر بلال رزاق ہیں, یہ 3 دن پرانا واقعہ, مہر بلال رزاق اور بھالو ان کی ماں پیار سے کہتی تھی کہ وہ بڑا گبلو سا تھا, بھالو کوئی کرمنل ہونے کی وجہ سے اس کا نام نہیں پڑا ہوا تھا, لیکن بہرحال مہر بلال رزاق ایک آدمی تھا جس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ڈسکا والے الیکشن میں نوشین افتخار کے جو ہے وہ قافلے پر فائرنگ کی تھی, یا ان کے کسی ایونٹ پہ فائرنگ کی تھی, یہ ان پر الزام تھا. لیکن اس الزام پر آج تک اس بندے کی گرفتاری نہیں ہوئی. ڈسکا کا الیکشن ہوا, میرا خیال 4 سال تو ہو گئے ہوں گے, 5 سال ہو گئے ہوں گے شاید, 5 سال پہلے پرانی بات ہوگی. 5 سال میں آج تک نہ اس پر ایف آئی آر ہوئی, نہ اس کی گرفتاری ہوئی. اچھا دلچسپ بات, یعنی یہ بات تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پھر ہوا یہ انفارچونیٹلی کہ مہر بلال نے اپنی بیوی اور ساس کو قتل کر دیا. لڑائی جھگڑا ہوا, لڑائی جھگڑے میں اسے قتل ہو گئے 2. اب وہ ظاہر مجرم تھا, قانون کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے تھی, سزائے موت یا عمر قید جو بھی ہوتی. لیکن بہرحال قانونی میں ایک چیز موجود ہے کہ مہر بلال رزاق جو ہیں اس بھالو, اس کو ان کی جو فیملی تھی, اپنے سسرال کی فیملی, ان کے ساتھ دیت کا معاملہ ہو گیا یا جو بھی صلح نامہ ہو گیا, راضی نامہ ہو گیا, اور جیسے قتل کے معاملات میں طے ہوتا ہے وہ چیزیں طے ہو گئیں, اور عدالت نے ان کو بری کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ راضی نامہ ہو گیا. جس دن عدالت نے بری کرنے کا حکم دیا تو یہ مہر بلال رزاق جو ہیں اس کو سی سی ڈی لینے کے لیے پہنچ گئی کہ جی اس پر تو ایک جلسے پر فائرنگ کرنے کا الزام ہے اور اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. یعنی 5 سال پرانے الزام میں سی سی ڈی اب لینے کے لیے پہنچ گئی کہ جی یہ بندہ جو ہے اس نے نوشین افتخار کے کسی ایونٹ پر فائرنگ کرائی تھی, یہ اس پر الزام ہے. اچھا اب اس کو پتہ چل گیا مہر بلال کو کہ مجھے تو سی سی ڈی لینے آ گئی ہے. یہ 3 دن پہلے کا واقعہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے سی سی ڈی لینے آ گیا ہے. اس کے کان کھڑے ہوئے, اس نے کہا کہ میں آج بری ہو رہا ہوں قتل کے کیس سے, مجھے یہ لے کے جا رہے ہیں, مجھے تو یہ مار دیں گے کیونکہ سی سی ڈی مشہور ہوئی بھی ہے لوگ آج ماورائے عدالت قتل پہ. اس شخص نے جو ہے وہ لوگوں کو فون کرنے شروع کر دیے, رپورٹرز کو فون کیا, مقامی میڈیا کے لوگوں کو فون کیے, مقامی میڈیا کے لوگوں کو فون کر کے کہا کہ میں بری ہو گیا ہوں, مجھے عدالت نے چھوڑ دیا ہے, لیکن مجھے سی سی ڈی لینے آ گئی, یہ مجھے مار دیں گے, مجھے بچاؤ. مقامی میڈیا کے کچھ لوگوں نے بہرحال پولیس سے رابطہ کیا, ان سے کہا کہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں, کیا سی سی ڈی لینے اس کو گئی ہے اور کس مقدمے میں گئی ہے. میڈیا کے لوگوں نے اپنے طور پر ان سے معلومات لی پولیس افسران سے. اس نے کہا ہاں اس کو اب ہم اپنی کسٹڈی میں لے رہے ہیں کیونکہ جو ہے وہ اس پر الزام ہے کہ یہ اس نے دوران ڈکیتی فائرنگ کی تھی. میں نے اس ایف آئی آر وغیرہ بھی منگوائی ہیں, میرے پاس پڑی نہیں ہے. میں نے پھر یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ سی سی ڈی اس کو لے کر چلی گئی. وہ بندہ دہائی دیتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے جیل میں ہی رہنے دو, مجھے سی سی ڈی کے حوالے نہ کرو. اس بندے کو سی سی ڈی لے کر گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد اسے لے جا کر قتل کر دیا گیا. یہ 3 دن پرانا سیالکوٹ کا واقعہ ہے. اسے قتل کر دیا گیا, اور اس قتل کے بعد جو ایف آئی آر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہم اس کو ساتھی ملزموں کی شناخت کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ ساتھیوں نے راستے میں چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی, اور راستے میں چھڑانے کے لیے فائرنگ کی تو یہ بندہ مارا گیا. اب آپ سوچیں کہ یہ وہ گھسا پیٹا اسکرپٹ ہے جو اتنا پرانا ہو چکا ہے, گھسا پیٹا اسکرپٹ کہ آپ کے جی ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے لے جایا جا رہا تھا, ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے فائرنگ کی, اور ان کراس فائرنگ میں یہ بندہ ملزم مارا گیا. کراس فائرنگ میں ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. اس میں کوئی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا, اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اور یہ گھسی پیٹی کہانی جب عدالت کے سامنے رکھی جائے گی تو عدالت بھی اس پر دستخط کر دے گی اور کہے گی کہ چلو جی مارا گیا بندہ. اب مجھے اس مجرم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ مجرم ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتیں کہاں ہیں. عدالت نے تو قتل کے الزام میں صلح نامہ ہونے پر بری کر دیا. اب یہ جو ڈکیتی کا اس کے اوپر یا ڈکیتی کے دوران فائرنگ کا مقدمہ تھا, اس کا فیصلہ تو بہرحال عدالت نے کرنا تھا. یہ سی سی ڈی کو کس نے اختیار کیا ہے کہ وہ لے جائے اور مارتی رہے.
آج کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے آپ کو سیالکوٹ کی بتائی ہے، سیالکوٹ ہی کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے رکھا ہے یا میں آپ کو اس کو نکال کے دکھا دیتا ہوں. خبر بڑی دلچسپ ہے. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ایک آدمی نے رابطہ کیا ہے عدالت سے. ہاں جی، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. سیالکوٹ کے شہری کی اپنے بیٹے کی ممکنہ پولیس مقابلے میں ہلاکت روکنے کے لیے درخواست پر سماعت. سوچیں، ایک آدمی عدالت سے رجوع کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کو ممکنہ طور پر پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، آپ سی سی ڈی کو حکم دیں کہ اس کو پولیس مقابلے میں نہ مارے، آپ اسے حکم دیں. اور کیا ہوا کہ عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ سے 22 جولائی کو تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. 22 جولائی کو عدالت نے تاحکم ثانی درخواست گزار کے گرفتار بیٹے راحت علی کو ممکنہ پولیس مقابلے میں مارنے سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی. شہری دہائی دے رہا ہے عدالت کے پاس جا کے کہ میرے بیٹے کو ممکنہ پولیس مقابلے میں مارنے سے روکنے کا حکم دیا جائے، کہ اس کو پولیس مقابلے میں نہ مار دیا جائے. عدالت نے اس کی یہ استدعا مسترد کر دی اور کوئی ایسی آرڈر نہیں دیا کہ بھائی اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو کسی پولیس مقابلے میں مرنے کی اطلاع نہ آئے. عدالت نے حکم ہی جاری کرنا تھا کہ بھائی اس کی تسلی ہو. پھر عدالت نے اگلی سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا. عدالت نے سی سی ڈی کی قانونی حیثیت اور میکانزم پر ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کیا. یہ درست ہے کہ سی سی ڈی پنجاب میں پولیس مقابلے کر رہا ہے. عدالت دیکھنا ہے کہ سیکورٹی فورسز پنجاب پولیس کی موجودگی میں سی سی ڈی کو بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. عدالتیں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتی ہیں. عدالت کہہ رہی ہے دیکھنا ہے کہ کیا سیکورٹی ادارے فیل ہو گئے جو سی سی ڈی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ پولیس، سی سی ڈی، سی آئی اے اور دیگر فورس کی موجودگی میں اس ادارے کی قانونی حیثیت کیا ہے. جسٹس فاروق حیدر نے اعظم علی کی درخواست پر سماعت کی. اس کا بیٹا راحت متعدد جرائم حوالاتی اور جیل میں ہے. اب ظاہر ہے اس کے اوپر اگر اب مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی مجھے پچھلے دنوں کوئی بندہ کہتا کہ نہیں جی یہ دیکھیں نا صاف کر رہے ہیں ان سے مجرموں کو پاک کر رہے ہیں اور اس سے جو کرمنلز ہیں ان سے پاک کیا جا رہا ہے، خس کم جہاں پاک، اور سی سی ڈی ٹھیک کر رہی ہے. تو دیکھیں اس میں اب جیسے یہ میں مہر بلال کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. مہر بلال پر جو قتل کا مقدمہ تھا اس میں تو اس کو عدالت نے بری کر دیا ہے راضی نامے کی بنیاد پر. اب اس کے اوپر ایک فائرنگ کا مقدمہ ہے. اس فائرنگ کے مقدمے کے علاوہ اس کے اوپر کوئی اور ایف آئی آر نہیں ہے اور اس کو پولیس نے لے جا کے، نہ وہ ریپ کا کوئی ملزم ہے، نہ وہ قتل اس نے کسی ایک جو میس کلنگ کی ہوئی ہے، نہ اس نے کسی کو زیادتی کر کے مارا ہوا ہے. اس کے اوپر فائرنگ کا الزام ہے. عدالت اگر دیکھے گی، اگر عدالتی نظام آپ کا ہے، عدالتی نظام ٹھیک ہے، یا تو پھر عدالتی نظام ہے ہی نہیں اور پولیس نے جا کے اس کو اپنی موت سے آدھا گھنٹہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے مارنے جا رہے ہیں. سوچیں کہ سی سی ڈی کے بارے میں اس شخص کو خود پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجھے لے جائیں گے اور مجھے مار دیں گے، اور پھر اسے مار دیا گیا. تو یہ انصاف کا حال ہے. اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انصاف کے بغیر کسی قوم کی تقدیر روشن نہیں ہو سکتی. تو کہنے کی باتیں کچھ اور ہیں اور کرنے کی باتیں کچھ اور ہیں. انصاف تو یہ ہے کہ پھر یعنی اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ مری گئے ہیں کل، اور مری تشریف لے گئے ہیں، اور ان کا جو پروٹوکول ہے اخبار میں خبریں لگی ہوئی ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے. اور پھر پروٹوکول ہم دیکھ رہے تھے ویڈیو میں کہ کس طرح سے گاڑیوں کے قافلے ہیں جو ان کے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں. کس حیثیت میں بھائی؟ نواز شریف صاحب ایک ایم این اے ہیں. نواز شریف صاحب کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ ایم این اے ہیں، دوسرا ہے وہ سابق وزیر اعظم ہیں. تو سابق وزیر اعظم جو شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، ان کو تو یہ پروٹوکول نہیں ملتا. سابق وزیر اعظم تو اور بھی لوگ ہیں، ان کو تو یہ پروٹوکول نہیں ملتا. تو نواز شریف کو یہ پروٹوکول اس لیے مل رہا ہے کہ ان کی صاحبزادی چیف منسٹر پنجاب ہیں، اس لیے ان کو پروٹوکول مل رہا ہے. حافظ عبداللہ صاحب پچھلے دنوں مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ایک بیان دیا، میرے اس بیان کے 3 گھنٹے کے اندر میری سیکیورٹی واپس لے لی گئی، جبکہ مجھ پر 3 دفعہ خودکش حملے ہو چکے. تو حافظ عبداللہ کے خودکش حملوں کی وجہ سے یعنی ان کی زندگی رسک میں ہے، لیکن ان کی سیکیورٹی ایک سٹیٹمنٹ دینے پر واپس لے لی گئی. آپ کو پتا ہے وہ آڑی تیچھی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، ایسی سٹیٹمنٹ جو لوگوں کو ناپسند آتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی. اور یہاں نواز شریف کا پروٹوکول لگا ہوا ہے جناب، ان کا قافلے کے میں وہ مری جا رہے ہیں کہ مری کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے. مری سے نواز شریف کی پرانی محبت ہے اور اس محبتوں کے قصے میں آپ کو سنا چکا ہوں، کس قسم کی محبت ان کی مری سے رہی ہے. اور اب وہ مری جاتے ہیں اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ ہے جناب صورتحال. اور اس میں آپ سوچیں کہ انصاف کی کیا حالت اس نظام نے کر دی ہے اور کیا حالت اس نظام کی ہو گئی ہے.
تو میں اصل میں کرنا چاہ رہا تھا 2-3 اور بھی چیزوں پہ گفتگو، لیکن چلے میں اس پر پھر الگ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ بات اب لمبی ہو گئی ہے. یہ CCD والی ساری بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا جو میں نے سیالکوٹ کا واقعہ سنایا ابھی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ الگ سے کروں گا. لیکن بہرحال یہ بات آ گئی تو میں کچھ اور چیزیں آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن بہرحال خدا کے لیے یہ انصاف کا نظام جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اگر آپ ماورائے عدالت قتل کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹ بنائیں گے جن کا کام ہی ماورائے عدالت قتل ہوگا، تو پھر آپ سوچیں کہ نظام کیسے چلے گا. میرے پاس ایک صاحب ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا 98 میں 99 میں ایک سبزہ زار کیس ہوا تھا. اس میں 5 ملزموں کو ایسے ہی شناخت پریڈ کے بہانے لے جاتے ہوئے عمر ورک صاحب غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو وہ تھے یا کوئی اور افسر تھے. بہرحال اس وقت جو ہے وہ 5 لوگوں کو مار دیا گیا. وہ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کسی گھر میں گھس کے چوری کی ہے. اچھا، اس میں جس لاہور میں جس محلے میں رہا کرتا تھا پہلے، وہاں کا ایک لڑکا بھی تھا. تو ان کے والد کو جب میں پتہ چلا، میں اس زمانے میں ایکسپریس میں ہوا کرتا ہوں، ان کو پتہ چلا کہ میں میڈیا میں کام کرتا ہوں، وہ میرے پاس ڈھونڈتے ڈھانڈتے میرے گھر آ گئے. بزرگ آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے، میرا بیٹا بے گناہ پکڑا گیا تھا اور میرا بیٹا بے گناہ مارا گیا. میرا بیٹا مجرم نہیں تھا، اور وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پولیس پکڑنے کے لیے آئی. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک پر الزام ہو اور میرے بیٹے کو بھی لے گئے، وہ ان میں شامل نہیں تھا. ان کے والد کا یہ موقف تھا. اور انہوں نے کہا کہ پھر ان کو سبزہ زار میں لے جا کے قتل کر دیا، اور یہی سٹوری بنائی. یہ بڑی پرانی سٹوری ہے کہ ملزموں کی شناخت کے لیے لے جا رہے تھے اور فائرنگ سے مارے گئے. تو اس نے کہا، اور وہ بزرگ جو تھے ان کے دل میں وہ جو تکلیف تھی وہ اس کا اظہار جب وہ میرے پاس آتے تھے، اور ہر دوسرے چوتھے دن آ جاتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے میں نے شہباز شریف کے خلاف درخواستیں دی ہیں. وہ اس وقت چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. میں نے جو ہے یہ 2008 اور 13 کے درمیان کی بات ہے، میں نے اس افتخار چودھری کو درخواستیں دی ہیں، وہ اس وقت چیف جسٹس ہوا کرتے تھے. میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اور مجھے کہیں سے جواب ہی نہیں آتا. میں تھانے جاتا ہوں شہباز شریف کے خلاف مقدمہ درج کروانے، میری کوئی درخواست نہیں سنتا. میں چیف جسٹس کو خط لکھتا ہوں، مجھے جواب نہیں آتا. میں کیا کروں؟ وہ بیچارے روتے تھے، اور پھر روتے روتے ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گئے. لیکن وہ اسی اپنے جوان بیٹے کی موت کا دکھ لے کر چلے گئے. اب آپ سوچیں، مجھے نہیں پتا وہ کرمنل تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال ان اینی کیسز کو ماورائے عدالت قتل کر دینا، یہ تو کوئی کہیں کا انصاف نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ، آپ کے اسٹیٹمنٹ کے لیے بہت احترام، جو آپ نے یہ کہا کہ انصاف کے بغیر کسی قوم کی تقدیر روشن نہیں ہو سکتی. تو اس اسٹیٹمنٹ کے لیے بہت احترام، لیکن اس کو عملی طور پر کر کے دکھائیں، اور یہ جھوٹے اشتہارات چھاپنے کی بجائے کارکردگی پر توجہ دی جائے تو نظر آئے گی. یہ اشتہارات چھاپنے نہیں پڑیں گے، چھاپیں، بری بات نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہ چھاپیں. لیکن یہ جو 63 افراد کی اموات ہیں، اس 63 افراد کی اموات، یا تو وہ فگر غلط ہے، اور اگر وہ آپ ہی کے اداروں کا فگر ٹھیک ہے 63 افراد کی اموات، تو پھر آپ کو یہ اشتہار دینا زیب نہیں دیتا کہ بارشیں ہوئی لیکن زندگی نہیں رکی. یہ کریڈٹ لینا زیب نہیں دیتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.